بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج العربیہ الدرس الخامس عشر۔ آج ہم منہج العربیہ کے 15ویں سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے جس کو سبق سے پہلے بیان کی جائے۔ چند لغات ہی ہیں جو نئے آئے ہیں اس سبق کے اندر، باقی وہی الفاظ ہیں جو اس سے پہلے اسباق میں گزر چکے ہیں۔ یہاں پر دو لفظ ہیں عندی، عندکا۔ عندی کے معنی ہے میرے پاس اور عندکا کے معنی ہے تمہارے پاس۔ اسی طرح ایک نیا لفظ ہے اس کے اندر ہنا کا اور ہا ہنا۔ ہا ہنا کے معنی یہاں اور ہنا کا کے معنی وہاں۔ باقی الفاظ وہی ہیں جو اس سے پہلے اسباق میں گزر چکے ہیں۔ آئیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص کا نام ہے مجید اور ایک شخص کا نام ہے حمید۔ حمید سلام کر رہا ہے مجید کو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علیکم یا مجید۔ السلام علیکم اے مجید، یا کے معنی اے مجید السلام علیکم۔ السلام علیکم کے معنی تم پر سلامتی ہو، لیکن ہم یہاں پر ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ سلام کو ہی ریپیٹ کر دیں گے۔ السلام علیکم اے مجید۔ وعلیکم السلام یا حمید۔ کون جواب دے رہا ہے؟ مجید۔ وعلیکم السلام اے حمید۔ من این، کہاں سے؟ یہ جملہ کیا ہے؟ کہاں سے شارٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ محذوف ہے، مطلب یہ ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو۔ من این تأتی، تم کہاں سے آ رہے ہو۔ اتا یأتی اتیانا کے معنی ہے آنا۔ من این تأتی، تم کہاں سے آ رہے ہو۔ انا من المدرستی، میں مدرسے سے ہوں۔ یہاں پر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ محذوف ہے، کچھ چھپا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ آ رہا ہوں۔ اصل جملہ ہوگا انا آتی من المدرستی۔ آتی یہاں پر فعل محذوف ہوگا، انا آتی من المدرستی، میں مدرسے سے آ رہا ہوں۔ الی این، کہاں تک؟ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم کہاں تک جا رہے ہو یا کس طرف جا رہے ہو۔ تو یہاں پر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ جا رہے ہو۔ اس کے لیے عربی کا فعل ہے تذهب۔ الی این تذهب، تم کہاں جا رہے ہو۔ الی البیت، گھر کی طرف۔ یہاں پر بھی محذوف ہے کہ کچھ لگ رہا ہے کہ محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ اذهب، میں جا رہا ہوں۔ اذهب الی البیت، میں گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ ما عندک، تمہارے پاس کیا ہے؟ عندی کتاب، میرے پاس ایک کتاب ہے۔ یہاں پر کچھ محذوف نہیں ہے۔ ما عندک واضح ہے تمہارے پاس کیا ہے۔ عندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لک، لگا کے معنی تیرا، لگا کے معنی تیرا۔ کیا وہ کتاب تمہاری ہے؟ نعم ذالک الکتاب لی، ہاں وہ کتاب میری ہے۔ متی امتحانک، تمہارا امتحان کب ہے؟ اہو قریب، کیا وہ یعنی امتحان قریب ہے، کیا وہ قریب ہے؟ جواب کیا دے رہے ہیں وہ؟ لا امتحانی بعید جدا، نہیں میرا امتحان بہت دور ہے۔ بعید جدا کے معنی بہت دور۔ اوالدک ہا ہنا فی حیدر آباد، کیا تمہارے والد یہاں یعنی حیدرآباد میں ہیں؟ لا ہوا فی ممبئی، نہیں وہ ممبئی میں ہیں۔ وہناک لہ شغل، اور وہاں ان کا کام ہے۔ شغل کے معنی کام، مصروفیت۔ اب آگے ہم اسئلہ کو حل کرتے ہیں۔ اسئلہ کا جو حل ہے وہ آپ کی کوشش خود ہونی چاہیے
پھر آپ سلائڈ سے ملائیں کہ آپ نے سوالوں کا صحیح جواب بنائے ہیں یا نہیں بنائے ہیں۔ تو دیکھیں سوالوں کو۔ این صدیقو کا، تمہارا دوست کہاں ہے؟ صدیقی فی البیت، میرا دوست گھر میں ہے۔ کیف ہوا، وہ کیسا ہے؟ ہوا طیب، وہ اچھا ہے۔ بیتک بعید، کیا تمہارا گھر دور ہے؟ نعم بیتی بعید، ہاں میرا گھر دور ہے۔ ما شغلک، تمہارا کام کیا ہے یا تمہاری مشغولیت کیا ہے، تمہاری مصروفیت کیا ہے؟ شغلی القراءۃ، میرا کام پڑھنا ہے۔ متی امتحانک، تمہارا امتحان کب ہے؟ امتحانی بعید جدا، میرا امتحان بہت دور ہے۔ ربک ظالم، کیا تمہارا رب ظالم ہے؟ لا ربی لیس بظالم، نہیں میرا رب ظالم نہیں ہے۔ ادینک الاسلام، کیا تمہارا دین اسلام ہے؟ نعم دینی الاسلام، ہاں میرا دین اسلام ہے۔ دیکھیے ان سب جو سوالوں میں ہیں اکثر جگہ میں آ سوال کے لیے آیا ہے، جیسے حل آتا ہے سوال کے لیے، اسی طرح لفظ آ حمزہ زبر آ آتا ہے سوال کے لیے، اس کے معنی ہے کیا۔ جیسے ہا ہنا کے معنی یہاں ہے، اسی طرح ہنا اس کی بھی معنی یہاں ہے۔ ہنا عصیص، کیا یہاں گملہ ہے؟ نعم ہنا عصیص، ہاں یہاں گملہ ہے۔ لمن ہوا، وہ کس کا ہے؟ ہوا لی، وہ میرا ہے، میرے لیے ہے یا میرا ہے، دونوں ترجمہ ہم کر سکتے ہیں۔ لمن الارض، زمین کس کی ہے؟ الارض للہ، زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کی ہے۔ لمن الملک، بادشاہت کس کی ہے؟ الملک للہ، بادشاہت اللہ کی ہے۔ این والدک، تمہارے والد کہاں ہیں؟ ہوا فی ممبئی، وہ ممبئی میں ہے۔ ممبئی کو ہم عربی میں ممبئی کہتے ہیں، ممبئی۔ اب ہم تمرین کو دیکھتے ہیں۔ تمرین کا بھی مقصد وہی ہے کہ آپ سبق کے اندر جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، اس کے اعتبار سے تمرین کو حل کر سکیں کہ آپ نے کتنا فائدہ حاصل کیا سبق کے ذریعے سے۔ تو آپ تمرین کو بھی خود کریں، پھر سلائڈ سے ملائیں کہ آپ نے صحیح تمرین کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ دیکھیں، میرا رب تیرا بھی رب ہے، میرا رب ربی، تیرا رب ربو کا، بھی کے لیے ایزن، ربی ربو کا ایزن، وہ کتاب میری ہے۔ ذالک الکتاب لی، یہاں میرے والد ہیں۔ ہا ہنا والدی، تیرے پاس کیا ہے؟ ما عندک، یہ قلم اس کا ہے۔ ھذا القلم لہ، اور وہاں میرا دوست ہے۔ وہناک صدیقی، وہناک، ہناک کے معنی وہاں، صدیقی میرا دوست، اور وہاں میرا دوست ہے۔ وہناک صدیقی، میرے پاس اس کا طوطا ہے۔ عندی ببغاؤہ، یہ گھر کس کا ہے؟ لمن ھذا البیت، لمن کس کے لیے؟ ھذا البیت، یہ گھر ہے، یعنی یہ گھر کس کا ہے؟ میرا دین باطل نہیں ہے۔ دینی لیس بباطل، پھول میرے باغ میں زیادہ ہیں۔ الزہر فی حدیقتی کثیر، الزہر فی حدیقتی کثیر، یہ گھر اس کا ہے۔ ھذا البیت لہ، پڑھنا میرا کام ہے، کھیل اس کا کام ہے۔ القراءۃ شغلی واللعب شغلہ، یہاں کون ہے؟ من ہا ہنا، من کے معنی کون، ہا ہنا یہاں، یہاں کون ہے؟ مسلم کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ للمسلم قراءتہ ضروری،
مسلم کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ للمسلم قراءتہ ضروری، مسلم کے لیے اس کا پڑھنا ضروری